میں نے صبح 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجات پڑھے، یا اللہ میرے کو کوئی ایماندار آدمی دے جو میری بات پہنچائے آگے. اللہ نے سن لیا. کوئی بات نہیں، آپ کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ انصاف ضرور کرے گا. کوئی چارہ نہیں ہے اب. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ عافیت کرے گا. آپ آنسو نہ بہائیں، آپ آنسو نہ بہائیں. میں لال چوک میں تو آپ گھر سے بھاگ کے آئے ہیں؟ میں گھر سے پھر بھاگا. مجھے 2 سال بھاگے باہر. میں کروں تو کروں کیا؟ تاکہ احساس آنا چاہیے، بس احساس میں مانگتا ہوں مہراج صاحب نے میرا پیسہ ڈال دو. مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. اگر 4 بجے تک جب بھی ویڈیو وہ دیکھ لے گا میری، نہیں تو میں مرنے سے باقی کوئی چارہ نہیں ہے. پڑھ نہیں سکتا، قرض دار اکھاڑ سکتا ہے قبر بھی. آج دور یہ جب لوگوں سے اٹھایا ہے تو انہوں نے مانگنا ہی ہے. قرض داروں کو دیتا جاؤں گا. اپنی ماں سے میں مل سکوں، میں اپنی ماں کا شکم ہوں. جی جناب، آپ کہاں سے آئے اور کیا مسئلہ ہے؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں ڈوڈا سے آیا ہوں. میرا نام ہے سجاد احمد ملک، صناف علی محمد ملک. جی، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو آپ غریبوں کی آواز سنتے ہو. جی بہت بہت شکریہ. اور یہ اللہ کا شکر ہے کہ آپ کو اللہ نے نوازا ہے کہ غریب دکھ درد کا اظہار کرتے ہو آپ. جی، اور مجھے بھی امید نہ تھی کہ میرے کو بھی کوئی اس پیغام تک پہنچائے گا. جی، نہ کوئی سنتا تھا. 2 سال 3 سال میرے کو باہر چل رہا ہے اب، تو آج تک کسی نے نہیں سنا. یعنی کہ آپ گھر کے باہر 3 سال سے ہیں؟ گھر کے باہر 3 سال سے ہیں. اور قرض داروں نے بہت تنگ دستی کیا، مجھے گھر چھوڑنا پڑا MLA مہراج صاحب کے وجہ سے. ان کی وجہ سے کس طرح سے آپ کو گھر چھوڑنا پڑا؟ سر ان کی وجہ سے ہے، انہوں نے میرے کو چیئرمین کا دیا تھا کچھ بھلبوتا، جی، اور میرے کو ٹھگ لیا. اس وقت میں غریب تھا. میرے باپ کو اٹیک ہے، اس وقت بسترے میں پڑا ہے. اور اس وقت مہراج صاحب کا جلسہ جو 50,000 کا کھانا لگا تھا، اور اس کھانے کے بنانے کے باوجود اس کے PO نے آج 200 روپیہ ڈالا. یہ کب کی بات آپ کر رہے ہو؟ یہ 2023 کی بات ہے. 2023 میں آپ نے جلسہ آرگنائز کیا تھا، وہاں پہ 50,000 روپے کا کھانا لگا تھا. ہاں، جہاں دلی کی میڈیا بھی اس کے ساتھ تھی. جی، انہوں نے بھی میڈیا کے سامنے بولا تھا اس وقت کہ آپ کا 50,000 کا خرچہ لگا، میں 1 لاکھ روپیہ دے دوں گا. آپ نے ایک بہت بڑی بات کی. آپ نے کہا کہ MLA ڈوڈا مہراج ملک کی جانب سے آپ کو ٹھگا گیا ہے. حالانکہ مہراج ملک پچھلے کچھ دنوں سے سرخیوں میں بڑے پیمانے پہ ہیں، لوگ ان کی تعریفیں بھی کر رہے ہیں، لیکن آپ کا یہ دعویٰ ہے، آپ ایک شخص اٹھے ہیں کہہ رہے ہیں کہ مجھے ٹھگا گیا. ٹھگا کس طرح سے گیا؟ ذرا آپ تھوڑی تفصیل کریں گے؟ ٹھگا گیا ہے. اس وقت وہ سرخیوں میں تھا. سرخیوں میں تب انسان بنتا ہے جب اس کو لوگوں نے چھلانگے مار کے ووٹ دیے ہیں. یہ سجاد ملک کا کارنامہ تھا، لوگوں تک چیزیں پہنچائی، لوگوں سے قرضہ اٹھایا، ٹھگ کے میں نے لوگوں سے پیسہ لیا ہے. میں نے ٹھگ کے پیسہ لوگوں سے لیا، اپنے غریب باپ کا گلا گھونٹا اور لوگوں کو دیا، تب لوگوں نے ووٹ دیا، تب وہ آج سرخیوں میں ہے. اور کم از کم احساس کرنا تھا مسلمان کس چیز کا ہوتا ہے. آپ رو کیوں رہے ہیں؟ میں اس وقت رو رہا ہوں کہ اگر مہراج صاحب میرا پیسہ دیتا، میں گھر جاتا، میری ماں کے ساتھ میں گلے ملتا. اور میں نہیں چاہتا تھا خودکشی کروں گا اس دنیا سے، مگر آج مجھے مجبوری ہے کہ آج میں نے 4 بجے کا ٹائم رکھا ہے خودکشی کے لیے. میں بچوں کے سمیت جاؤں گا. آج میں 3 بچے لے کے، بیوی لے کے، تو مہراج صاحب پھر وہ خود بھگتے گا قبر میں بھی اور اس دنیا میں بھی اس کو بھگتنا پڑے گا. کیوں؟ اگر آدمی اس وقت چلتا پھرنے والا، اس کو احساس ہونا چاہیے. کیا 2 سال تک میں نے عزت کی سر، بہت عزت کی ہے. بھائی مہراج صاحب ادھر سے ڈالے گا، اتنے میسیج میں نے کیے. یہ 12 لاکھ کا آپ نے کیا یا جو بولا ٹھگا ہے، یہ کس طرح سے ٹھگا ہے؟ اس کے بارے میں ہمیں سمجھاؤ نا. آپ سے پیسہ لیا، کوئی پروف ہے اس چیز کا؟ کس طرح سے ٹھگا؟ آپ کی تو کلیم ہے نا. چلو آپ کے آنسو میں سمجھ سکتا ہوں، آپ کے ساتھ ہماری ہمدردی ہے، لیکن یہ 12 لاکھ روپے کیسے ٹھگا؟ اس کا جواب دیجیے. یہ اس نے کہا ہے کہ میں آپ کو 6 لاکھ یا 7 لاکھ کا پلان دے رہا ہوں، بنا بھی پلان. جو اس کا PO محمد عرفان ہے اس کا نام، اس کے گھر میں پلان بنایا، ایک پانڈ رکھا اور ایک پکا پاتھ رکھا. تو میں نے کہا چلو اگر اس نے میرے کو اتنا کام دیا تو 4 لاکھ روپے میں اٹھاؤں، میں لوگوں کو دے دوں، آہستہ آہستہ ختم کر دوں گا. اس نے بولا میں آپ کو چیئرمین بننے کے بعد یہ کام دوں گا، یہ کام دوں گا. وہ پلان ابھی بھی عرفان کے گھر میں نکلے گا، اگر نہیں نکلے گا میری زبان کاٹ لینا. اور پیسہ کیسے لیا؟ پیسہ کے بارے میں یہ لوگوں سے میں نے ادھار اٹھا کے اور لوگوں کو دیا ہے. کس طرح سے آپ نے ٹنکیاں دی، ٹنکیاں سنٹیکس اٹھائے دکانوں سے. جی، سنٹیکس اٹھائے ہیں، ان کا سارا پروف بھی ہے.
सारा ये बिल भी है पूरा उठा के लोगों तक पहुंचाया। उसने खुद कहा गरीब लोगों का अगर भला आप करोगे तो मैं आपका कर दूंगा। मैंने सोचा चलो अगर हम एक दूसरे का कैंडिडेट है, ये इसने मेरे को चेयरमैन बनाने का ओहदा दिया और चेयरमैन मेरे को बना दिया। मैंने जलसा किया, 12 लाख खर्चा किया और जमील टाक को चेयरमैन बनाया, दूसरे आदमी को चेयरमैन बनाया, फिर साफा उसको बांधा। फिर उसने कोई काम नहीं किया, कोई कुछ नहीं। अलबत्ता जब महराज मलिक वहाँ जम्मू में बंद हुआ था तो उसने प्रोटेस्ट किया था, वो जमील टाक ने। ये बात सही है कि आप खाली इस बात के लिए आपको दुख इस बात का नहीं है कि आपको चेयरमैन नहीं बनाया गया, कि आप पैसा है कहीं ना कहीं आपको चेयरमैन बनाने का दुख तो नहीं आप निकाल रहे हैं? मैं अब चेयरमैन बनने की ज़रूरत नहीं है, मुझे सिर्फ पैसा चाहे, मैं अपनी गरीब माँ के साथ मिलूं बस। कर्जदार नहीं जाने देते हैं घर। अगर घर जाऊं ना मेरे पास ज़मीन है ना मकान है, मैं बच्चे को बेच नहीं सकता हूँ, अपना खून पसीना नहीं बेच सकता हूँ मैं। बताओ, आप बताओ करूँ तो करूँ क्या? अब मेरे लिए मरना बेहतर है इस दुनिया से बस, और कोई चारा नहीं है। मैंने सुबह 2 रकात नमाज सलातुल हाजात पढ़े, या अल्लाह मेरे को कोई ईमानदार आदमी दे जो मेरी बात पहुँचाए आगे। अल्लाह ने सुन लिया सर, इसलिए मैं मेहरबानी करता हूँ महराज साहब से, फिर अपील करता हूँ। ये आंसू, मेरी माँ का खून का आंसू देख लो ज़रा, कितना रो रही है वो इस वक्त, और खाना भी नहीं खाती वो, और कल से मेरे बच्चे भूखे हैं। एक किसको हेल्प मांगूं इधर? अगर किसी को हेल्प मांगूं, उनको क्या पता है इनके पास क्या है। अल्लाह ताला आपको सब्र अज़ीम दे, अल्लाह ताला आपके कोई बात नहीं, आप कोई बात नहीं, अल्लाह ताला आपके साथ इंसाफ ज़रूर करेगा। कोई बात नहीं, आप आंसू ना बहाएं, आप आंसू ना बहाएं, आंसू बहाने की ज़रूरत नहीं है। सर मेरा कोई चारा नहीं है अब। अल्लाह ताला इंशाल्लाह आफियत करेगा, आप आंसू ना बहाएं, आप आंसू ना बहाएं। कहाँ है आपके बच्चे वगैरह, फैमिली कहाँ है? इधर ही लाल चौक में। लाल चौक में है। तो आप घर से भाग के आए हैं? मैं घर से फिर भागा, मुझे 2 साल भाग गए बाहर। मैं करूं तो करूं क्या? बच्चों के लिए कल से खाना नहीं है, यहाँ काम बंद है, चिले कलान में काम बंद था जी। जो मैं 600-700 रुपये कमाता था। मैंने सोचा ये महराज साहब का एहसास करेगा, डाल देगा, थोड़ा थोड़ा करके डाल देगा, मगर उसने कोई एहसास नहीं किया आज तक। चलो अल्लाह ताला आफियत करे, अल्लाह ताला आपके साथ इंसाफ करेगा। क्योंकि ये शख्स हैं जो डोडा से आते हैं, डोडा से इनका ताल्लुक़ है। इनका कहना है कि 2 साल से ये श्रीनगर के अंदर छुपे हुए हैं। आप देख रहे हैं कितने आंसू बहा रहे हैं। और एमएलए डोडा महराज मलिक जो कि आम आदमी पार्टी के एमएलए हैं, इससे पहले जो हैं डीडीसी मेंबर भी रह चुके हैं, यानी कि डीडीसी भी रह चुके हैं। लेकिन आज उनके ख़िलाफ़ इन्होंने बात कही कि उनकी जानिब से जो है 12 लाख रुपए का इनको जो है नुकसान झेलना पड़ा है। चूँकि तफसील अगर मैं आपको समझा दूँ, उनका कहना है कि उन्होंने कहा था कि आप ये पैसा खर्च करो, बाद में ये पैसा मैं दे दूंगा आपको। यही बात है? हाँ जी, हाँ जी, यही बात है, और कोई बात नहीं, यही बात है। उसने अपने घर में भी यही बताया। अल्लाह, मेरी जो आंटी है उसको घर गई कि मेरे को टंकी पहुंच गई, जो 1000 लीटर की सनटेक्स से मेरे को पहुंच गई। खुश हुआ था, मेरे को फ़ोन कर रहा था, शाबाश ठीक काम कर रहा है। ताकि एहसास आना चाहिए, बस एहसास में मांगता हूँ महराज साहब से, मेरा पैसा डाल दो, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अगर 4 बजे तक जब भी वीडियो वो देख लेगा मेरी, नहीं तो मैं मरने से बाकी कोई चारा नहीं है, क्योंकि खुदा के पास भी मुझे अजाब है खुदकशी पे। तो चलो उधर एक ही अजाब कोई तो नहीं देखेगा ना, मेरी कब्र तो उखाड़ नहीं सकता, कर्जदार उखाड़ सकता है कब्र भी। आज दौर ये, जब लोगों से उठाया है तो उन्होंने मांगना ही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने मांगना है, मुझसे ही मांगना है। क्यों महराज साहब एमएलए, उसको कौन बोल सकता है? मगर मैं अर्ज़ करता हूँ, हाथ जोड़ता है, देखो एक पाँव पे महराज साहब, अगर आप ये दुख दर्द समझते हो तो मुझे थोड़ा बहुत डाल दो। मैं नहीं बोलता हूँ कि एक इकट्ठा मेरे को 12 लाख चाहिए। अगर 4 लाख आज डालोगे, 4 लाख मैं भी कर्जदारों को देता जाऊँगा, अपनी माँ से मैं मिल सकूँ। मैं अपनी माँ का शिकम हूँ। कोई बात नहीं, आप रोए ना, आप पहले आंसू अपने पोंछ दे। आप पहले आपके पास कोई प्रूफ है इस चीज़ का? सारा प्रूफ है। क्या प्रूफ है आपके पास? जो मैं ये जो वो बिल्स है जी, सारा कुछ है। शाम तक सारे वो वीडियोज भी आएंगे, जो गांव के लोग, वो भी वीडियो आपको पहुंचेगी सर। अगर झूठ निकलेगा तो जो मर्जी मेरे को जेल में फेंक देना। जी, मेरे वो गरीब बाप को भी, उसको भी जेल में डाल अगर ये झूठ बात निकलेगी।
یہ غریب ایک شخص ہیں, دعویٰ ان کا یہی ہے, حالانکہ ان کا کہنا ہے کہ ان کے پاس پروف بھی ہے. اب پروف کیا ہے وہ بھی ہم ان سے مانگیں گے اگر ہمیں لگا کہ پروف ہے. لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ ان کے پاس ابھی تلک میرے نزدیک دلیل یہی ہے کہ یہ آنسو بہا رہے ہیں, حالانکہ آنسو سچ کی دلیل نہیں ہوتی ہے. مجھے ان کے ساتھ شفقت ہے, لیکن آنسو کبھی سچ کی دلیل نہیں ہو سکتی ہے. اب حقیقت کیا ہے, حقیقت کس طرح سے ہے, وہ ہم آگے ویریفائی کرنے کی کوشش بالضرور کریں گے. اور اس حوالے سے ان کا یہی کہنا ہے کہ ان کی ریکویسٹ یہ آپ ڈیفیم کرنے کے لیے یہ ویڈیو تو نہیں بنا رہے؟ نہیں نہیں سر, میں کچھ نہیں, میں صرف اگر مہراج صاحب تھوڑا وہ ڈال کے میں اپنی ماں سے تھوڑا ملاقات کرنے کے لیے جاتا. قرض داروں کو اگر وہ فون بھی کر سکتا کہ میں دے دوں گا, اس کو مت چھیڑو, بس وہی یہ آپ نے ٹینشن. خود ان کے ساتھ بات کرنے کی کوشش کی اس بارے میں؟ مہراج صاحب کے ساتھ میں نے بہت بار کوشش کی مگر فون اٹینڈ نہیں کیا, اور خود دیکھا کہ بزی کر کے رکھا میرا فون. ان کے ساتھ جو کوئی اور دوست احباب ہوں گے, ان کا پی اے ہوگا یا کوئی اور شخص ہوگا, اس سے کال کی, اس سے یہ بات بولی کہ آپ یہ میسج ان تک پہنچا دو؟ میں نے کتنی ویڈیو اس کے پی او کو ڈالا, ہنس رہا تھا آگے سے, بولتا ہے یہ چلتا ہے, اور آج مکر جا گیا اس کا پی او, وہ مکر جاتا ہے آج, وہ اپنی ایمانداری پہ کھڑا نہیں ہے, اس لیے ہم کو اتنا رونا پڑتا ہے. کوئی جھوٹا روئے گا نہیں, کوئی جھوٹا الزام ایم ایل اے پہ نہیں لگا سکتا ہے, اپنے بچوں کی چھری کوئی نہیں لگا سکتا ہے گلے پہ جو جھوٹا الزام لگائے گا. ایسا کوئی میڈیا کے سامنے آج تک آیا نہیں کوئی جھوٹا الزام. جب بیتتی ہے ہمارا جگر جانتا ہے, میرے بچے کل سے بھوکے ہیں وہ میرا جگر جانتا ہے. میرا صاحب یہ ٹھیک نہیں ہے آپ کے لیے. کوئی بات نہیں, آپ روئے نہیں. ایک شرمندگی کی بات ہے اگر اس طرح کا کام ایم ایل اے نے کیا ہے, ایک چوزن ریپریزنٹیٹیو ہے. اور جہاں ہم عام آدمی پارٹی کی بات کرتے ہیں تو عام آدمی پارٹی کے حوالے سے آج الیکشن دلی کے اندر چل رہے ہیں, ریزلٹس آ چکے ہیں. عام آدمی پارٹی دلی کے اندر جو ہے شکست حاصل کر چکی ہے, اور وہیں پہ آج کے ہی دن انہوں نے جو ہے یہاں پہ آیا بات کی. ان کا صاف طور پہ الزام ہے کہ 12 لاکھ تک کا روپیہ جو ہے انہوں نے ان کی کیمپیننگ میں خرچ کیا ہے, یعنی کہ مہراج ملک کے حوالے سے آگے لوگوں کو دیا ہے, اور اس کے بعد انہوں نے ان کو کچھ وعدے کیے تھے جن پہ وہ اتر نہیں پائے, اور جس کی وجہ سے آج ان کی زندگی جو ہے مکمل طور پہ مفلوج ہو کے ہوئی ہے. اور اب ان کا یہی کہنا ہے کہ اگر وہ ان کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں, اگر یہ انہوں نے رابطہ کرنے کی کوشش بالضرور کی تھی کہ آپ میرے مسئلہ کا ازالہ کریں, میری پرابلم جو ہے اس کا سلوشن مجھے دے دیجئے. اب ان کا دعویٰ یہی ہے کہ 12 لاکھ روپیہ لیا ہوا ہے, ان کے نام پہ جو ہے آگے خرچ کیا ہے, لیکن ابھی تک اس پیسے کو جو ہے ان کو واپس نہیں دیا گیا, جس کی وجہ سے 2 سال سے یہ یہاں پہ چھپے ہوئے ہیں, 2 سال سے جو ہے یہاں پہ ہیں اور قرض داروں سے بھاگے ہوئے ہیں. یہ میرا باپ ہے, باپ سے ذرا بات کرو, میرا فادر ہے یہ آپ کے فادر ہے؟ ہاں جی ہاں جی. آپ ان کے فادر ہے حضرت؟ السلام علیکم. یہ میری ماں ہے, یہ جو صاحب چھو یہ صاحب آپ سے منظر. تو موجی تشوا ٹھیک؟ کیا مسئلہ چھو تہندس بچس حظ؟ سو کیا وجہ؟ اچھا تۄہہِ نِش چھا یِوان یہِ بچہ تُہُنٛد؟ اللہ تعالیٰ کر سہل موجی, اللہ تعالیٰ کر سہل, اللہ تعالیٰ کر سہل. کینٛہہ نہٕ چھُنہٕ, تُہۍ مہٕ ہیٚیِو وَدُن کینٛہہ پرواے. کینٛہہ نہٕ چھُنہٕ پرواے موجی, کینٛہہ نہٕ چھُنہٕ پرواے. اچھا تۄہہِ چھا خاندار یہِ کٔمِس چھُ پیرلایز چھا تۄہہِ خاندارس؟ تۄہہِ چھا فادرس پیرلایز؟ اوہو اللہ تعالیٰ. ماجرو چھُس تڑپم گژھان ماج نِشن.
کینٛہہ چھُنہٕ پرواے کہ موج تہِ چھےٚ ییٚتی کالہِ پٮ۪ٹھ چھِ اَسہِ کینٛہہ پرواے چھُنہٕ یِمن چھُ ان کے فادر صاحب کی جو ہے ان کو پیرالائز ہیں وہ پیرالائزڈ ہیں اور ان کے پاس بھی نہیں جا پاتے ہیں کہہ رہے ہیں کہ ماں کے لیے تڑپ رہے ہیں ماں کے پاس یہ جاتے لیکن ماں کے پاس نہیں جا پاتے ہیں کیونکہ قرضہ بہت چڑھا ہوا ہے ایک غریب آدمی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے حلیے سے ہی لگتا ہے کہ ایک غریب آدمی ہے لیکن اس غریب آدمی کو جو ہے ان کا کہنا ہے کہ ان کے ساتھ ظلم کا جو ہے سلوک کیا گیا ہے جس میں کہ ایم ایل اے جو اس وقت انکمبنٹ ایم ایل اے ہیں یعنی کہ اس وقت ایم ایل اے ڈوڈا ہے ان کی جانب سے ان کے ساتھ ناانصافی کا سلوک کیا گیا ہے جس کی وجہ سے اس وقت مجبور ہوئے ہیں کہ یہ ویڈیو پہ آئے حالانکہ ہم نے ان سے پوچھا بھی آپ کہیں آپ ڈیفیم تو نہیں کر رہے ہیں کسی سے خدا نخواستہ پیسہ لے کے ان کو ڈیفیم کرنے کی کوشش تو نہیں کی ہے حالانکہ انہوں نے دلیل دے کے اپنی ماں سے بھی بات کروائی ان کے فادر جو ہیں انہیں وہ پیرالائزڈ ہے اور یہ گھر جا نہیں پاتے ہیں ان کے بچے ان کا کہنا ہے کل سے بھوکے ہیں حالانکہ میں بار بار کہتا ہوں روئے تو حضرت یوسف کے بھائی بھی تھے وہ بھی جب آئے تھے کہا کہ یوسف کو حضرت یوسف علیہ السلام کو کسی نے لیا اس کو جو ہے بھیڑیے نے لے کے گیا وہ بھی تو روئے تھے رونا کسی چیز کی دلیل میرے نزدیک نہیں ہوتی ہے ہم صحافت کرتے ہیں صحافت میں فیکٹس پہ بھروسہ کیا جاتا ہے لیکن ان کے ساتھ ہمدردی ہے ان کے ساتھ جو ہے ہماری سمپتھی ہے اور ہم نے کوشش کی حالانکہ بہت لوگوں کے پاس گئے بہت لوگوں کے پاس یہ اپنی آواز اٹھانے کی کوشش انہوں نے کی لیکن انہوں نے شاید ان کو صاف انکار کیا ہے لیکن ہم آواز اٹھاتے ہیں ہم بات ہمیشہ کرتے ہیں ہمارا فرض ہے کہ ہم بات کریں اور آج اس بھائی کے ساتھ اگر یہ حق پہ ہیں تو انشاءاللہ الرحمن ہم ان کے ساتھ ضرور کھڑے ہوں گے اور مجھے امید ہے کہ ساتھ ہی ساتھ میں ایڈمنسٹریشنز کھڑی ہوگی ان کے ساتھ عام آدمی پارٹی کے جو اعلیٰ عہدیدار ہیں چاہے وہ پریزیڈنٹس ہیں جو جتنے بھی افراد عام آدمی پارٹی کے ہیں مجھے امید ہے کہ وہ بھی ان کی گوہار سنیں گے وہ بھی ان کے ساتھ کوآپریٹ کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ میں اعلیٰ حکام بھی چاہے جموں کشمیر پولیس کی بات کریں چاہے ہم الیکٹڈ گورنمنٹ کی بات کریں یا کہ ہم ایل جی منوج سنہا کی بات کریں تمام تر لوگوں سے امید اس وقت یہی ہے کہ اس غریب آدمی کو انصاف دیا جائے گا یہ غریب آدمی اگر نارمل کوئی بات کہتا تو چلو کوئی بات نہیں لیکن یہ غریب آدمی جو گوہار لگا رہا ہے جو پکار لگا رہا ہے جو ظلم کے حوالے سے یہ پکار لگا رہا ہے وہ ایک ایم ایل اے کی جانب سے ان کا کہنا ہے کہ ایک ایم ایل اے کی جانب سے ان کے ساتھ ناانصافی کی گئی ہے حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ سیاسی پس منظر اس وقت کیا ہے سیاسی حالات کس طرح کے جموں کشمیر کے اندر ہیں اگر اس ضمن میں ان کے ساتھ ناانصافی کی گئی ہے تو اس حوالے سے انہیں انصاف دینے کی کوشش ضرور کی جانی چاہیے حالانکہ اس ویڈیو کا دوسرا پہلو بھی ہم آپ تک پہنچانے کی پرزور کوشش کریں گے ہم ان تک بھی آواز پہنچنا چاہیں گے ہم ان سے بھی اس حوالے سے ان کے بھی خیالات آپ تک پہنچانے کی پرزور کوشش کریں گے کہ ان کے کیا خیالات ہیں کیا ان کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے کیا وہ اپنی دلیل میں چونکہ ایک ہوتا ہے دعویٰ دوسرا ہوتا ہے جواب دعویٰ اگر ان کا دعویٰ ہے تو ان کا جواب دعویٰ کیا ہے وہ بھی ہم آپ تک پہنچانے کی پرزور کوشش کریں گے فی الحال کے لیے دیجیے اجازت خدا حافظ